کہ فاروق اعظم جیسا بندہ بول کے کہنا خبردار جو حضور کے متعلق کہے کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے میں گردن اڑا دوں گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بھی حالت سکر میں تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حالت غیر تھی۔ اس نازک موقع پر بھی جس ہستی نے امت کو سنبھالا اس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں آگے جانے سے پہلے آپ سے تھوڑی سی بات نہ کر لوں کہ ختم نبوت کا نعرہ کوئی ویسے ہی نعرہ ہے کہ جس میں آدھوں نے ہاتھ اٹھائے آدھوں نے نہیں اٹھائے۔ ویسے عدم توجہ بعض دفعہ ہوتی ہے، بعض بندے عشق میں اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نعرہ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، وہ مراقبے میں بھی ہوتے ہیں اور محبت کی سوچ میں حضور کے دربار میں گئے ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ پھر دلانا چاہتا ہوں کہ جب ختم نبوت کا نعرہ لگے نا تو پھر ہاتھ اٹھایا کرو، یہ تکلف نہیں ہے۔ یہ ہاتھ جب اٹھتا ہے اللہ اسے دو نعمتیں دیتا ہے، ایک ہاتھ تو قیامت تک کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور دوسرا کسی ہاتھ کو فالج نہیں ہوتا جو حضور کی عزت کے لیے اٹھتا ہے۔ تو حضور کی عزت کے لیے جب نعرہ لگایا کرو تو پھر زور سے لگایا کرو، اس میں بڑا ہو بوڑھا ہو جوان ہو کوئی بھی ہو، لیکن سرکار کی عزت کے لیے جو بندہ نعرہ لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بڑا بھرم رکھتا ہے، بڑا ہی بھرم رکھتا ہے۔ یہ ختم نبوت کا نعرہ اصل میں رسول اللہ کے جو سب سے بڑے دشمن مرزئی ہیں ان کے خلاف ہے، حضور کے حق میں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہے، چلو میں کر دیتا ہوں، میرے ذہن میں آئی ہے۔ آپ کو کوئی پتہ چلے کہ آپ کے لیے باہر بندہ کوئی لڑا ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اور باہر کسی نے آپ کے متعلق بات کی ہے اور آپ کے تحفظ میں دوسرا بندہ اسے لڑ پڑا ہے، چلو چپ کر منہ بند کر، حضرت کے متعلق یہ بات نہ کرنا، خبردار، لڑ پڑا ہے، جذباتی ہو گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ آپ اس پہ کتنے خوش ہوں گے؟ مجھے بتاؤ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ بولو بولو۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے یہ ناموس رسالت کا معاملہ اور ختم نبوت کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ باقی ساری عبادتیں ایک طرف کہ تم حضور کے لیے جذباتی ہو جاتے ہو، حضور کے لیے لڑ پڑتے ہو اور حضور کی عزت کے لیے بول پڑتے ہو، فرمایا باقی عبادتیں تو صحیح ہیں لیکن اس عمل پر حضور بہت ہی راضی ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ میرے لیے لڑ رہا ہے، میرے تحفظ میں لڑ رہا ہے، وہ میرے لیے بول پڑا ہے، میرے لیے یہ بولا ہے۔ تو اب حضور کے لیے ہم ہاتھ بھی نہ اٹھا سکیں، میں نعرہ لگاتا ہوں، کون کون لگا؟ تاجدار ختم نبوت، او تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اس نعرے پر حضور گنبد خضرا میں مسکراتے ہیں، حضور نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب بالکل ڈھیلا نعرہ نہیں لگانا، حضور کی عزت کا نعرہ، ختم نبوت کا نعرہ ڈھیلا نہیں لگنا چاہیے، تھوڑا لا لو، کوڑا نہ لاؤ، نعرے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ بات مکمل کرنی ہے، 9:30 بجے دعا کرنے لگے ہیں، اتنا لمبا بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، حالات ایسے ہیں، یہ تو اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے۔ دیکھیں آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، ورنہ حکومت جلسے روک رہی ہے کہ جلسے نہیں کرنے دے رہی، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ حضور کی عزت کے نعرے لگ رہے، یہ آپ کا اخلاص ہے، ان بچوں کا اخلاص ہے، اس کمیٹی کا اخلاص ہے۔ تو بڑے مختصر وقت میں چند باتیں مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اب توجہ فرمائیے، اب نعرہ ختم نبوت کا جب بھی لگے تو زور سے لگے، کیا لگے؟ پھر تو نہ بھول گئے، تاجدار ختم نبوت، اب راضی آپ، صحیح ہے؟ اللہ اکبر۔ اب دوبارہ آئیے، دوبارہ سمجھیے بات کو، دوبارہ غور کیجئے۔ وہ کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب دنیا سے تشریف لے گئے، 63 سالہ زندگی میں سرکار گزار کے گئے، تو صحابہ نے غم کیا، کیفیت بننی چاہیے تھی کہ جب کوئی جسمانی طور پر جدا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کیفیت بنتی ہے۔ اب دوبارہ دہرانے لگا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھانے کے لیے، یہ عزیز طلباء بچے غور سے سمجھیں، چونکہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ تو واقعی افضل ہے ہم سے۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ کیجئے، حضور 2 حیثیتوں سے صحابہ کے پاس آئے، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر۔ اس جملے پر اگر سمجھ آئے تو پھر آپ نے بولنا ہے، منہ کھولنا ہے، آپ کا چہرہ چمک جائے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور 2 حیثیتوں سے تشریف لائے، ایک جسمانی طور پر، ایک روحانی طور پر حضور تشریف لائے۔ تو جب جسمانی طور پر حضور تشریف لے گئے تو صحابہ نے غم کیا۔ ہم غم کیوں کریں؟ ہمارے پاس جسمانی طور پر نہیں آئے، روحانی طور پر ہی آئے ہیں، ہم غم کیوں کریں؟ جب سے آئے ہیں گئے ہی کوئی نہیں۔ غم کی کیفیت صحابہ کی بنتی تھی کہ جسمانی طور پر ان کے پاس آئے تھے اور حضور تشریف لے گئے، ہمارے پاس جسمانی طور پر نہیں آئے، روحانی طور پر آئے ہیں۔ تو جب روحانی طور پر ہیں تو پھر سرکار گئی کوئی نہیں، سرکار موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے صدقے طہارت ہو رہی ہے، قرآن کا علم جاری ہے، فیض جاری ہے، ولی بن رہے ہیں، غوث بن رہے ہیں، قطب بن رہے ہیں، قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کی نبوت کا فیضان جاری ہے، تو لہٰذا غم نہیں کریں گے، خوشی کریں گے۔ تو ایک اور بات بھی ساتھ میں عرض کر دوں، جو غم کرنے والے ہیں یا منانے والے ہیں یا مشورہ دینے والے ہیں، ان سے ایک سوال لازمی کرنا ہے، جب بھی کوئی کرے اسے پوچھو کہ وہ تو چلے گئے جن کا ہم غم، آپ کہتے ہو کہ غم کرو، آج کل آپ کے نبی کون ہیں؟ غم جن کا کیا جاتا وہ تو چلے گئے، اور ان کا غم کرنا چاہیے وہ چلے گئے، سیٹ خالی ہو گئی، آج کل کون ہے؟ تو جواب کیا آئے گا؟ یہ کیا مطلب؟ نبی تو وہی ہے، تو جب وہی ہے تو پھر غم نہیں کریں گے، خوشی کریں گے۔ تو میں اصل میں آپ پر محنت اس لیے کر رہا ہوں، بچوں کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں عقیدہ پوست ہو جائے کہ یہ میلاد کوئی رسم نہیں، یہ جو ہم مناتے ہیں اصل میں ہم حضور کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں، کہ حضور آخری نبی ہے اور حضور کی صورت میں جو اللہ نے نعمت دی وہ موجود ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جو اللہ نے کیا تھا وہ نعمت واپس نہیں لی، موجود ہے۔ اس کے لیے ایک سادہ سی مثال سمجھانے کے لیے اگر آپ کے سامنے میں رکھ دوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ہمارے شاہ صاحب ہیں،